اسی آقا جی جو بات کہہ دیں اس میں آقا جی کا مسئلہ پہلے، پیچھے نبیوں کا، ولیوں کا، پیروں کا، کسی کا بھی ہو، لیڈروں کا، کوئی بھی، پہلے آقا جی کا حکم، آقا جی کی عظمت، ہاں اس میں ساری خیر ہے۔ دوسرے میں خیر ہوگی تھوڑی زیادہ ہوگی، جو خیر آقا جی کی محبت، ان کی بات ماننے میں ہے، ان سے ہمارا عہد ہے مسلمان ہے، وہ خیر آپ کو کبھی نہیں مل سکتی، دین میں، دنیا میں، ہر چیز میں، تو ان کے عہد پورے کرنے چاہیے، انہوں نے جو کہا وہ ماننا چاہیے۔ ہم اپنے کام پہلے کرتے ہیں، خدا رسول کے کام پیچھے کرتے ہیں، اس کے وقت نہیں، پھر اس میں الجھنیں اور مصیبتیں آتی ہیں، دنیا بھی خراب ہوتی ہے، آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے آقا جی کا عہد پورا کرے انشاءاللہ۔ یہ دعا میں ایسے لفظ تھے، اس لیے یہ بات میں نے وضاحت سے کر دی ہے۔ اس دعا میں الفاظ سے کہ اللہ تعالیٰ، یہ دعا نبی کو بہت مقبول ہیں، یہ دعائیں، یہ مستجاب الدعوات میں اس کو بہت پڑھا کریں، مستجاب الدعوات کو، جس کو دلائل خیرات بھی کہتے ہیں، مستجاب الدعوات، اس پر خاص نظر ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ یہ کتاب 8 دن میں ختم ہو جاتی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، کرنے والے روز ایک کرتے ہیں، محبت والے 8 دفعہ روز کتاب کو ختم ہے۔ تم 8 دن میں ختم کرو، 4-6 ورقے روز پڑھ لو۔ جس چیز پہ نبی کریم کی نظر ہے اس میں بہت برکتیں، رحمتیں ہوتی، خاص نظر ہے نا۔ اس کا واقعہ پہلے سنایا تھا کہ نبی کریم اختلاف کو پسند نہیں کرتے۔ ہمارے سلسلے میں کسی پر کرم تھا، شیخ تھا، کچھ تھا، کہتے کتاب رکھی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، کوئی آ رہا تھا، جب آ رہا تھا تو جو آقا جی دلوں کی تہ کو دور تک جانتے ہیں تو کوئی نہیں جان سکتا نا، لیکن چشم پوشی سب پہ کرتے ہیں، یہ ان کی رحمت ہے، چشم پوشی سب پر ہے، جانتے سب کچھ، لیکن اپنے کو نہ جاننے والا بعض وقت بتاتے بھی تھے، لیکن جانتے تھے۔ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، مرتا ہے، کیا کرے گا نہیں کرے گا، سب جانتے ہیں۔ قرآن کی آیتیں ہیں، آپ کو وہ چیزیں ہم نے بتائی ہیں جو علم میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں آقا جی کو ہاں کہتے ہیں ہمارے جیسے شرم نہیں آتے۔ کہا اس کتاب کو اٹھا کے نیچے دراز میں رکھ دو۔ اب بیٹھے ہوئے دیوبندی بریلوی، اب یہ کہیں گے کیسے کہا، وہ تو آخرت میں ہے، آخرت میں وہ ہر جگہ ہے، ساری دنیا سمیٹ کے خدا نے ان کے سامنے رکھی ہوئی ہے، نہ سمجھ ہے واللہ عالم۔ علم پر نہ کسی نبی کو عبور ہے، نہ ولی کو عبور ہے۔ عبور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، باقی اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں۔ جو سمجھ آ جائے بات میں اس کو مان لے، جو سمجھ میں نہ آئے اس سے انکار بھی نہ کرے، اقرار بھی نہ کرے کہ علم سمندر ہے۔ آپ کسی بریلوی جو بندی کسی ولی نبی پر ایک فیصلہ نہیں چھوڑ سکتے، آقا جی پر چھوڑ سکتے اور کسی پر نہیں چھوڑ سکتے کہ جو کہہ دے اس کے بعد علم ختم ہے۔ علم ختم ہوتا ہے؟ ہاں تو پھر فیصلہ نہیں ختم ہوتا۔ ہاں بس نے یہ کہا کوئی اس سے زیادہ بھی جانتا ہوگا، اس سے بھی خدا نے خود کہا ہے نا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر ایک علم کے واسطے ایک علم والا اوپر ہی ہوتا ہے۔ ہاں اسی کہا سوچ کے بات کا، جس کا علم کم ہوگا زیادہ علم والے کی بات نہیں سمجھ سکے گا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، وہ جھٹلائے گا کہ اس کے علم میں اتنی بات آ نہیں سکتی، علم کم تھا تو اسے جھٹلا دیا۔ تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بیچ میں اضافتاً کہا کہ آپ کو فائدہ ہو، اختلافوں کو ختم کریں تاکہ آپ ایمان والے بنیں۔ آقا جن کا وہ ایمان والا نہیں ہے نہ جنت میں جائے گا، جن کا اگر تمہارا آپس میں پیار محبت نہیں ہے۔ پیار محبت کی باتوں سے ہوتا ہے، اختلاف اور نفرت کی باتوں سے پیار محبت نہیں ہوتا، نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر اسے ایمان جاتا ہے۔ تو اختلاف کی باتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ فرمایا پہلی قومیں ہلاک ہوئیں، اختلاف میں پڑتے تھے، بحث کرتے تھے، نہیں کرنی چاہیے۔ جو چیز بحث میں علماء کے یا بزرگوں کے آ جائے چھوڑ دینی ہے۔ کہنا واللہ عالم۔ یہ بہت ضروری چیزیں پرہیز ہے، ہمیشہ اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ یہ بد پرہیزی سے دوا اثر نہیں کرتی، بد پرہیزی کا آدمی مر بھی جاتا ہے۔
اتنی بری چیز ہے. تو یہ بے پرہیزی یہ علم میں کرنا، ان معاملوں میں کرنا، اکثر علماء یا بعض کہہ سکتا ہوں یا کہہ دوں نہ کہہ دوں، پیر وغیرہ برکت علم سے ان کی چلی گئی ہیں. نہ ان کے علم میں برکت ہے، نہ ان کے بیان میں برکت ہے، نہ ان کی نظر میں کشش ہے، کسی کو کھینچ لیں نہیں ہے. بد پرہیزی کی وجہ سے، انانیت، نفس نہیں مرا. یہ انانیت بہت بری چیز ہے. ابلیس کو اسی انانیت نے ختم کیا تھا. وہ بھی بزرگ تھا، عالم تھا، فرشتوں ساروں کا، ساتوں آسمان کا بزرگ تھا. یہ چیز بزرگوں میں بھی آ جاتی ہے، ولیوں میں بھی آ جاتی ہے، صحابہ میں بھی آ گئی تھی، نکالنی پڑتی ہے. حضرت محمد مصطفیٰ پاک ہیں سے اس کا خطرہ ہی رہتا ہے، سنتے ہیں. اسی وجہ سے برکتیں وہ چیز اثر ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جس کے اندر تکبر، انانیت آ جائے، خدا کا دشمن ہو جاتا ہے، خدا کی برابری کرتا ہے. حدیث میں کبریاء اور ردائی، علم کا تکبر، بزرگی کا تکبر، مال کا تکبر، حسب نسب کا تکبر، یہ سب ہلاکتے ہیں. الکبریاء اور ردائی، فرمایا اللہ تکبر میری چادر ہے. آقا جی کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں فمن نازعنی فاہلکہ، جو اس کو ہاتھ ڈالے گا میری چادر کو میں ہلاک کروں گا. میری برابری نہ کرے. تو اس سے اگر انسان ہٹ جائے، خدا تعالیٰ دور نہیں ہے. بڑا حجاب یہی ہے. سارا علم پڑھنا آسان، رات دن عبادت کرنا آسان، وظیفے پڑھنا آسان، یہ سب آسان ہے مجاہدے. لیکن اس تکبر کا نکالنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل. اویس کرنی کہتے ہیں سوئی سے پہاڑ کو کریدنا مشکل ہے نا. سوئی سے کون کو رہ سکتا؟ کیا تکبر کا اس سے زیادہ مشکل ہے. دیکھا، اس کی جاننے والے جاتے ہیں، پھر اس کو ختم کیسے کیا جائے، نکالا کیسے جائے. پھر تھوڑی ذکر اذکار کو نہ چھوڑے، اس سے بھی تکبر ختم ہوتا ہے. اللہ کی تجلیت آ جائے، اس سے بھی ختم ہوتا ہے. اور ظاہر اسباب بھی کرے، اس سے بھی بہت مدد ملتی ہے کہ خدا نے سب چیزیں کہی ہیں. والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کرے ہمارے راستے میں ہم سے ملنے کے لیے، ہم سے ملے. بزرگوں نے یہ فنا سے سب حاصل کیا. علم سب پڑھا لیکن اللہ بزرگوں کو ہی ملا، اور بزرگوں میں ان کو ملا جنہوں نے اپنے کو فنا کیا. ہاں، یہ بھی نہیں کہ کو بزرگ سمجھے جب تک کہ فائدہ نہ ہو، اس کو سمجھے یقین پورا نہ کرے. جیسے ڈاکٹر سب کو سمجھے یقین پورا نہ کرے جب تک کہ تم کو مرض سے نہ چھڑا یا مرض میں فرق نہ ڈالے. ہاں، قانون کو اصول بھی جس کو مان لو. ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں لباس خضر میں. اگر دنیا میں رہنا ہے تو پہچان پیدا کر. تو مطلب فائدہ اس کو ہو تو پھر اس پر قائل ہو، فائدہ نہ ہو تو نہ. تو یہ بہت مشکل چیز ہے. یہ بزرگوں میں حسد، تکبر، انانیت ہوتی ہے. سچی باتیں بولنی چاہیے، اور ایسے ہوا ہے اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. بعضوں سے کافی حد تک نکل جاتی ہے، آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اور بعضوں پر کسی حد تک بالکل ختم ہو جاتی ہے. وہ ان کی ہوتی ہے. اللہ علم کون ہوتے ہیں جن کو حضرت محمد مصطفیٰ خود چلاتے ہیں 24 گھنٹے. وہ خود نہیں چلاتا، اس کا اثر بڑا تیز ہوتا ہے. ذرا اس سے دل مل جائے عشق خدا، عشق رسول شروع. تھوڑی باتوں میں جو لاکھوں برس میں مشکل ہے، ہزاروں برس میں مشکل ہے، مجاہدوں سے مشکل ہے. ہاں، عشق آخر مقام اس کی نظر سے ہو جاتا ہے. اس سے محبت ہو جائے، اس کو خدا رسول کا عشق لگ جاتا ہے فٹافٹ. اس لیے تو کہا ہے 100 سالہ عبادت بے ریا. مولانا روم نے 100 سال تو عبادت کر، مجھ سے کوئی ریا نہیں تھی. ایک نظر اگر اہل دل تو جو کوئی بزرگ ہے، سب بزرگ سے لکھتے ہیں، اہل دل کوئی ہوتا ہے جس کی نظر ہے مل جاتا ہے، دل ٹچ ہو جائے. 100 سال کی عبادت میں تجھ کو وہ نظر نہیں آئے گا جس کو ایک گھڑی ٹچ تیرا دل ہوا. جب تک دل ٹچ نہیں ہوگا پتہ نہیں چلے گا. اسی کہتے ہیں جہاں جائے سب بزرگ مانے کس کی نقص نہ کر، اس کو پتہ تو ہے نہیں ہے. دل سب سے ملا ہے اللہ سے. جس سے دل مل گیا تم کو خدا رسول کی روشنی نظر آئی.
یا تم کو فضا ایسی نظر، وہ فضا تم کو خود ہی بتا دی، وہ سمجھانے کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، ادھر سمجھانا بیکار ہے، خود سمجھ آ جاتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے، پھر اس کا دل دماغ سارا شیخ پر قربان خود ہوتا ہے۔ قربانی والی چیز دیکھ کے آدمی قربان، ایسے تو نہیں ہوتا نا کوئی 24 گھنٹے کہتا ہے کوئی موقع ملے میں شخص پہ قربان ہو جاؤں، ایسے ہوتا ہے، پھر اس کو رغبت نہیں دلائی جاتی، اس کی کوئی فضا چلی ہے، پھر آقا کی فضا معمولی چیز تو نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اسی بات شوق کے لیے سناتا ہوں، کچھ عمل کرو، کوئی فضا بنے۔ باتوں تک تو سب سناتے، میں نے سنا دی اور نے سنا دی، وہ تو ہو گیا، لیکن کسی نے فضا تک پہنچایا؟ ہاں، ایسے شعر بڑے اچھے ہیں، کہاں میں اس کے قدمے میں، میں اس کے قدموں میں جیون بتا دوں گا، جو دکھا ڈالے مجھ کو ڈگریا تیری، کہ میرا جیون اس کے لیے قربان ہے۔ کہتے تو سب ہیں، بہرحال ان چیزوں کو چھپانا نہیں چاہیے۔ میں نے وضاحت سے بھی کہا ہے، مجہول بھی کہا ہے جی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم سے نہیں ہے۔ تو نبی کریم فرماتے تم میں ایمان والا کوئی نہیں، وہی ہو سکتا ہے کوئی چیز کو اچھی پسند ہو تو اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے۔ مجھے کوئی چیز پسند ہے دنیا آخرت میں تو اللہ حضرت محمد پسند ہے، میں آپ کے لیے انہی کو پسند کرتا ہوں، اسی لیے انہی کی رغبت آپ کو دلاتا رہتا ہوں۔ تو یہ بد پرہیزیاں چھوڑ دیں، ہاں جی، بد پرہیزی سے آدمی مر جاتا ہے۔ کٹر شیعہ سنی بریلوی نہ کہنے، کٹر عاشق رسول، سنی بریلوی اس مسائل کے حساب سے بننا پڑتا ہے، لیکن کٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ بریلوی پر علم ختم ہو گیا، نہیں، بریلوی کو ایک ذرا سا، دیوبندی کو ایک ذرا سا، شیخ حمید کو ذرا سا، باقی سارا پڑا ہوا ہے، وہ جتنی سمجھ آ جائے، باقی واللہ عالم۔ پھر کٹر کا لفظ غلط ہوتا ہے نا، آپ ایک بریلوی، دیوبندی، ایک شیخ حمید پہ سارا فیصلہ چھوڑ دے۔ نہیں، آپ کو قرآن نے واقعہ نہیں بتایا خضر علیہ السلام کا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جتنا علم کرو، علم تو جتنا پڑھو سمجھو پڑھا ہی نہیں ہے، سارا باقی ہے۔ تو پھر فیصلہ کہاں ہوتا ہے کہ جتنی سمجھ ہے برکت لی کر لو، باقی علم خدا ختم ہوتا ہے کبھی؟ اسی خضر صاحب نے کہا اس سمندر کو دیکھو، چڑیا چونچ میں پانی لے لے تو سمندر ختم، کہا نہیں سارا پڑا ہوا، کچھ بھی نہیں لیا اس نے۔ کہا جتنا ہم علم پڑھ لیں، ہم نبی بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، کچھ بھی نہیں لیا، سارا پڑا ہوا ہے۔ تو پھر فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کٹر کیسے ہوتا ہے؟ تو اس پر کٹر کہ جو کہ علم سارا ختم کر لیا، تو ختم ہوتا نہیں، پھر کٹر کیوں بنتے ہو؟ ہاں میں کچھ اس طرف ظاہر طور سے کچھ بریلی خیال کہہ دے، وہ کوئی بات نہیں، لیکن ظاہر طور سے بریلی دیوبندی ہو، اس میں اتنا خیال ضرور ہو کہ آقا کے خلاف کوئی بات ہے اس کو نہیں ماننی، اختلاف کی بات اس میں نہیں گھسنا، چاہے دیوبندی ہو بریلی کوئی ہو، تاکہ تمہارے ایمان کا نقصان نہ ہو اور حضرت محمد مصطفیٰ سے تم کو دوری نہ ہو، کیونکہ آقا جس چیز پر سختی کی ہے بات کہ تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ تم آپس میں پیار نہ کرو، اور قرآن نے کہا انما المومنون اخوہ، ایمان والے بھائی ہوتے ہیں، تو بھائی پہ ایک دوسرے کی مسجد نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، بریلی بندے دیوبندی مسجد ہے، اہل حدیث سے دیوبندی مسجد خدا کی تو چپ کر کے پڑھ کے نکل جا، تجھے اختلاف سے کیا؟ مکہ مدینے میں نماز نہیں پڑھتے، ان پر فتوے ہیں، تو فتوے خدا نے بھیجے، نبی نے بھیجے، فتوے عالموں نے خود بنا لیے یا بعض بزرگوں نے بنا لیے۔ بزرگ غلطی نہیں کر سکتا، صحابہ غلطی نہیں کر سکتے تھے، مجتہد غلطی نہیں کر سکتا۔ آقا جی نے نہیں کہا مجتہد صحیح نکالے مسئلہ قرآن سے 2 ثواب، غلطی کرے تو 1 ثواب، غلطی ہوتی تو کہا ہے، اور مجتہد کا بہت بڑا مقام ہے، پوچھو علماء، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسی غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے فیصلے کرنے اور ایسے اختلاف میں گھسنا، بد پرہیزیاں کرنیاں، یہ علماء اکثر کرتے ہیں، آج کل بہت کم عالم میں جو سے بڑے، وہ انانیت کہ میں بڑا بنوں، مجھے بڑا دیکھے، میرا ٹولہ زیادہ ہو، یا کوئی کمزوریاں ایمان کی، مجھے جو نکاح کے مسئلے آتے ہیں، یا مجھے یہ دعوتیں آتی ہیں، یا میرا کوئی اقتدار ہے تھوڑا،
وہ ہوتا ہے اندر یہ چیزیں چھپی ہوتی ہیں جس سے وہ پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. بہرحال اندر کی باتیں اللہ جانے یہ ہوتی ہیں، کس میں نہیں یہ آپ نہیں کہہ سکتے، اور کسی میں ہیں بھی تو چشم پوشی کریں، لیکن یہ ہونی نہیں چاہیے. یہ سب مانتے ہیں، مانتے نہیں مانتے؟ تو بس اس میں آپ احتیاط کریں کہ علم کی انتہا ہے اور بے انتہا ہے، سمندر ہے. کسی نے بھی جتنا پڑھا، چاہے ولیوں نبیوں نے بھی، انہوں نے جیسے کہ سمندر سے پانی کی چونچ بھری چڑیا نے، باقی ساتھ کچھ نہیں. تو علم میں آدمی ہمیشہ سمجھو ہمیشہ کچھ نہیں کہہ سکتا. جتنا پڑھے بولے علم ختم ہو گیا، نہیں ہو گیا، بولے باقی اللہ جانے، عاجزی کرے. مجھے اتنا آتا ہے، باقی پتہ نہیں، کسی اور سے پوچھ لو. اپنی مور لگا دی کے بعد فتویٰ ہی نہیں کہ ایسے نہیں کرتے. بعض بزرگ اہل حال ہوتے ہیں، عاشق مزاج اور تیزی ہوتی ہے، وسعت نہیں ہوتی بعضوں میں. اور وسعت نہ ہونے کی وجہ سے ڈھیل نہیں دیتے، دنیا کو کافر ہی سمجھتے ہیں. ان کو معافی ہوتی ہے. یہ فتویٰ فلاں بزرگ کا ہے، فلاں بزرگ کا، مکہ مدینے میں نماز نہیں پڑھنا. تم مکہ مدینے اللہ کے پاس گئے ہو یا وہابیوں کے پاس گئے، شیعہ سنی، تم اللہ کے کعبے کو دیکھو، مکے کو دیکھو، نماز پڑھ کے چپ کر کے آ جاؤ. ادھر نمازیں چھوڑنے بتاؤ، اتنی محرومی. آقا جی کی مسجد، آقا جی وہاں جماعتیں چھوڑنی، نہ پڑھنے. فتویٰ خدا کا دستخط ہے، اس پر نبی کا دستخط ہے. بزرگ حال میں بھی فتویٰ لکھ دیتا ہے، بزرگ غلط فہمی میں فتویٰ لکھ دیتا ہے. اور بزرگوں کا فتویٰ ہو تو سب کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ اسی کے لیے ہو سکتا ہے، سب اس کی جیسے ایمان کے مضبوط تو نہیں ہو سکتے، اور ان کو رعایت ہوتی ہے، رعایت دی جاتی ہے. تو بزرگ غالب مغلوب الحال ہے، وہ رعایت ہی کسی کو نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں یہ کافر ہے، جس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے. آپ اس کو کہ واللہ عالم تو کافر ہے نہیں کافر. ہاں جی، ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. ہاں، اختلاف آقا جی کے فاجر فاسی کے پیچھے نماز پڑھو، دیکھا اختلاف نہ کرو. حکومتوں کے معاملے آقا جی کہتے تم پر امیر حبشی یا کوئی ہو جائے، چھوٹے سر والا ہو جائے، اس کی بھی اطاعت کرو. صحابہ نے کہا کوئی ہم پر امیر ہے یا وزیر ہے یا حاکم ہے یا بادشاہ، اس کا مفہوم ہے اگر وہ حق پر نہیں ہے. کہ حق پر نہ ہو اس کا مفہوم تب بھی اطاعت کرو. فَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَعَلَيْهِ مَا حُمِّلُوا. تم پر تمہارا بوجھ ہوگا، اس پر اس کا بوجھ ہوگا، خدا فیصلے کرے گا. تم نے گڑبڑ نہیں کرنی ہے. یہ گڑبڑ کرتے کتنی خون ریزی ہوتی ہے، عوام مرتے ہیں، فوج مرتی ہے، حکومت انتشار ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں، یہ خیر ہوتی ہے ساری. آقا جی کی بات کو چھوڑا نا، ساری مصیبت آئی. اس سے کوئی فائدہ نہیں گا. تمہیں فائدہ ہے، مشکلیں حل ہوں کیسے ہوں، نبی کریم کا طریقہ سب سے افضل. وہ اپنے طریقے استعمال کرتے ہیں، جان سوزی کرنی، بھوک ہڑتالیں کرنی، حرام موتیں مرنا، حکومت کو تنگ کرنا، بم رکھنا، یہ ناکام ہو گئی. تم ایسے کام مت کرو. تمہیں مصیبتیں ایسی ہیں جیسی ہیں، جیسے آقا جی نے کہا ویسے کرنا. اگر غلام مصطفیٰ بننا ہے تو پھر اس طریقے سے چلو. ہاں، نہ لیگی بنو نہ پھیگی بنو. جو بن گئے اپنی جان چھڑائیں اور حکمت سے چھڑائیں. کیسے حکمت سے چھڑائیں؟ اوپر کہیں ہاں جی ہم لیگی پھیگی ہیں، اندر کہیں نا خدا نہ بنا لیگی، ہم غلام مصطفیٰ. ہاں تو تم کو چھوڑیں گے تھوڑی. آقا جی نے حکمت سکھائی ہے کہ بعض لوگوں انسان پھنس جاتا ہے تو جلدی نہ کرے حق بولنے میں. حق بولنے میں وہ جلدی کرے جو مضبوط ہو جان دینے میں. جو پیچھے مرتد ہو جائے، جی میں کیا کروں، جی انہوں نے کیا سی میں پھل گیا، میں تمہیں تواڈے نال ہی ہاں، پھر میرے نال مار کٹائی ہوئی تواڈے نال، تو چپی ہو جا. انسان کمزور ہو اس کے لیے یہاں تک اجازت ہے قرآن میں. آپ کسی سکھ ہندو کے پاس پھنس گئے، وہ آپ کو اسلام کے نظریے سے قتل کرتا ہے. آپ نے سکھ ہندو کہ بھائی میں تو سکھ بن گیا، ہندو بن گیا، کوئی حرج نہیں. دل میں ایسا نہیں ہے تو آپ کو معافی ہے. من کفر باللہ من بعد ایمانہ، کسی نے خدا سے کفر کر دیا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
مگر وہ کہ وہ اس کو معافی ہے، اس نے کفر کیا لیکن دل اس کا خدا سے لگا تھا، اندر سے نہیں بدلا ہو. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کے دل میں ایمان بھرا ہوا تھا، مطمئن تھا. تو ایسی بھی اجازتیں ہیں. تو انسان ایسے جلد بازی نہ کرے. اب وہ کہتے ہیں ہم نے وفا بدلی ہے، ہم نے اس کے ساتھ وفا بدلی جاتی ہے. ان سے تو ڈاکو اچھے ہیں، کتے اچھے ہیں، وہ آپس میں ایک دنیاوی بات ہے. وہ وفا نہیں بدلتے، یہ وفا بدلتے ہیں. وفا کبھی بدلی جاتی ہے. ایسی باتیں کرنا منافقوں، یہ منافق کا حال ہوتا ہے. منافق کافر سے برا، اس پر کبھی اعتماد نہیں کیا جاتا. دو رنگی ہو کر یہ رنگ. آپ خدا رسول کو راضی کریں، کوئی راضی ہو نہ ہو، آپ کو یہ یقین نہیں خدا رسول کوئی بڑی طاقت ہو سکتی ہے، پھر کیوں یہ کمزوریاں؟ ہر کمزوری پھر اندر سے مضبوط ہو جاؤ، ظاہر ان کے ساتھ رہو کہ تم کو تکلیف دیں گے، اور تم میں اتنا قوت صبر ایمان کا مادہ نہیں ہے کہ تم اس تکلیف کو برداشت کرو. اگر مادہ ہے تو فنا ہو جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، نہیں ہے تو پھر ایمان کھو دو گے یا مصیبت